ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله سيد الورى وشمس الهدى بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جس دور کے اندر اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے کسی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی اپنا پیغمبر اور رسول ان کی طرف بھیجا تو جب مخاطبین نے اپنے پیغمبر اور اپنے رسول کے ساتھ استہزاء اور مذاق بنایا، پیغمبر کی سچی زبان کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ نے اس وقت اس پیغمبر کی سچائی، امانت، دیانت اور شرافت کو برقرار رکھنے کے لیے عرش معلی سے خصوصی اس کی تصدیق کو اللہ نے دنیا کے اندر چسپاں کرنے کے لیے اس کی صداقت کو اس انداز میں پیش کیا کہ کوئی آدمی ضدی سے ضدی بھی کیوں نہ ہو تو پیغمبر کی جو میں تصدیق کروں جس بات کے ذریعے اس کا انکار نہ کر سکے. اور وہ چیز ہوا کرتی تھی معجزہ پیغمبر، یعنی پیغمبر کو اللہ ایسا معجزہ دے دیتے جس سے قوم عاجز ہو جاتی، اس نبی کا انکار نہ کر سکتی، اس کی صداقت کو جھٹلا نہ سکتی. تو اللہ نے ہر نبی کی صداقت کے لیے کوئی نہ کوئی معجزے کا انتخاب کر کے اپنے پیغمبر کی صداقت کو ظاہر کر دیا. چنانچہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو رحمت کائنات، رحمت للعالمین بن کر آنے والا پیغمبر، کائنات کا مخدوم اور سردار بن کر آنے والا پیغمبر، قوم نے اس نبی کو بھی معاف نہ کیا اور اس کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کردار اور رویہ اختیار کیا جو سابقہ انبیاء کے ساتھ لوگوں نے کیا تھا. تو
تو اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا اس کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کی صداقت کے لیے پیغمبر کو بے مثال اور عظیم معجزہ عطا کیا، جس معجزہ کو اللہ نے قیامت تک کے لیے ایسی کتاب کے اندر بیان کر دیا کہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اس معجزے کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ معجزات تو اللہ کے پاک رسول کو تقریباً 3000 معجزات اللہ نے دیے ہیں، لیکن تمام معجزوں میں سے عظیم تر معجزہ جو ہے وہ معراج النبی ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو معراج کرایا، یہ معراج، یہ سارا قصہ اور یہ سارا واقعہ چند لمحات کے اندر رونما ہوتا ہے، چند لمحات کے اندر اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے، یہ شروع بھی ہوتا ہے، انجام تک بھی پہنچتا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ چند لمحوں کے اندر ایسے واقع نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر اس اللہ سبحانہ کی طاقت موجود نہ ہو، جس وقت اس اللہ وحدہ لا شریک کی اس قوت کے اندر، اس فعل کے اندر، اس سارے واقعے کے اندر اللہ کی شاہکارانہ قدرت شامل حال ہوتی ہے، تو یہ سارا واقعہ جو برسوں تک کوئی آدمی اپنی طاقت سے سر انجام نہیں دے سکتا، اللہ نے منٹوں کے اندر اور چند لمحات کے اندر ایسے واقعے کو پیغمبر کے ساتھ منسوب کر دیا کہ انسان کی عقل مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ نے پیغمبر کو اس مقام تک پہنچایا ہے کہ اس مقام تک کوئی آدمی پہنچ نہیں سکتا۔ پوری کائنات زور لگائے، لیکن جو مقام اللہ نے اپنے پیغمبر کو معراج والا دیا ہے، ایسا معراج کسی نبی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سفر کے اندر رواں دواں ہوتے ہیں، چل پڑتے ہیں، بیت المقدس کے اندر امامت انبیاء کے بعد ایک سیڑھی لگائی جاتی ہے، جس سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ جس سیڑھی کو کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں۔ معراج ایک خاص سیڑھی کا نام ہے جو بیت المقدس سے آسمان تک پہنچتی ہے، اور اس کے اوپر اللہ کے پاک رسول قدم بقدم چلتے چلتے آگے چلتے گئے، حتیٰ کہ اول آسمان، دوم، سوم، چہارم، پنجم اور ششم، آگے 7ویں آسمان کے اوپر پھر آگے اللہ کے پاک رسول نمبر وار چلتے گئے اور انبیاء کے ساتھ بھی ملاقات کرتے گئے، حتیٰ کہ آسمان اول پر پہنچتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ آدم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور اس واقعے کو اللہ پاک جس انداز میں شروع کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ابتدائی آیات کے اندر، اللہ ان الفاظ کے اندر تذکرہ کرتے ہیں: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان الذي، پاک ہے وہ ذات عیبوں سے، پاک ہے وہ ذات کمزوری سے، پاک ہے وہ ذات نقص سے، پاک ہے وہ ذات شریکوں سے، پاک ہے وہ ذات وزیر و مشیر و نیبوں سے، پاک اور منزہ مبرہ ذات ہے جس نے اپنے پاک بندے کو سیر کرائی ہے۔ اللہ نے جس وقت اپنے نبی کی سیر کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ فرماتے شاید کہ کوئی اور عقل کا، شاید کوئی عقل کا اندھا انسان اپنی عقل کو دوڑائے کہ ایک بندوں کے، ایک بشر اور انسانوں کے اتنی لمبی سیر، اتنی طویل سفر ایک ہی رات
کے تھوڑے حصے میں کیسے کر کے آ گیا؟ اللہ فرماتے ہیں جس وقت کوئی آدمی میرے محمد کی بشریت کو دیکھے، میرے پیغمبر کی ابدیت کو دیکھے، میرے پیغمبر کے مقام و رسالت و نبوت کو دیکھے، میرے پیغمبر کو مقام ولایت و عنایت کو دیکھے اور اپنی عقل کو دوڑانا شروع کر دے کہ پتہ نہیں کہ ایک بندہ ہو کے پھر بندہ بن کے رسول ہو کے پھر رسول ہو کے امام الرسل ہو کے اتنی دیر کے اندر طویل سفر، اتنی دیر کے اندر یہ قلیل مدت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی سوچنے شروع کر دے، اللہ فرماتے ہیں سوچنے سے پہلے یہ بات سوچے کہ جو سیر کرتا ہے اس کو نہ دیکھے جو سیر کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے جب سیر کا تذکرہ کیا تو اللہ کہتے ہیں پہلے یہ دیکھو کہ سیر پر لے جانے والا کون۔ سیر کرنے والا تو چلو کمزور ہو سکتا ہے، اس کے اندر کمزوری آ سکتی ہے، لاچاری آ سکتی ہے، بے کسی آ سکتی ہے، بے بسی آ سکتی ہے، چونکہ وہ انسان ہے، انسانیت کا سرتاج ہے، چونکہ وہ عبد ہے، عبدیت کا سردار ہے، وہ چونکہ بشر ہے بلکہ سید البشر ہے، وہ چونکہ انسانیت کے تاج کے اندر آنے والا ہے، اس کے اندر کمزوری آ جائے تو ممکن ہے، بے بسی آ جائے تو ممکن ہے، بے کسی آ جائے تو ممکن ہے، لاچاری آ جائے تو ممکن ہے، بیچاری آ جائے تو ممکن ہے، معذوری آ جائے تو ممکن ہے، بیماری آ جائے تو ممکن ہے، لیکن جس نے سیر کرائی ہے وہ تو اتنی اعلیٰ بھی ہے، اولا بھی ہے، اکبر بھی ہے، کبیر بھی ہے، اکرم بھی ہے، کریم بھی ہے، ارحم بھی ہے، رحیم بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اس کی قوت کی نہ انتہا ہے نہ ابتدا ہے، وہ تمام دنیا سے اعلیٰ بھی ہے، اولا بھی ہے، اتقی بھی ہے، اجلا بھی ہے، اکمل بھی ہے، اس کی کمال کے اندر، اس کے اقبال کے اندر، اس کے بخت و اقبال کے اندر نہ کمی ہے، نہ نقص ہے، نہ عیب ہے، نہ کمزوری ہے۔ اس لیے جب پتہ چل جائے کہ سیر کرنے والا کمزور ہے اور سیر کرانے والا کمزور، اس لیے کوئی آدمی اس وجہ سے انکار کرے کہ بشر ہو کے عرشاں پہ جا کوئی نہیں سکتا، آپ دن نہ لوگ جدو واقعہ معراج کا ذکر کر سن تو ایک گل بھی لوگوں باور کرا سن کے بادشاہ بشر ہوے، عبد ہوے، بندہ ہوے، انسان ہوے اور عرشاں تے جاوے، یہ گل ہو سکتی؟ اس واسطے نعت خاں اپنے نعتاں وچ پڑھ سن، مولوی اپنی تقریراں وچ پڑھ سن کہ بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ اس واسطے انہاں نوں جواب دیو بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، ملک ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ اگر انسانیت کا تاج پہن کر آیا ہے محمد رسول اللہ وہ تو عرش پر جا سکتا ہے، اگر جبرائیل نوری فرشتہ بن کر آیا ہے وہ عرش تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات تو ممکن ہے کہ بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، ملک ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ محمد کے علاوہ عرش تک پہنچنا کسی نبی کی قوت میں نہیں ہے، جبرائیل فرشتہ کہاں پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تذکرہ کرتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سیر کرائی ہے اپنے بندے کو، کیا کرائی ہے؟ پہلا لفظ ہے سبحان۔ قرآن پاک کا مطالعہ کرو کہ جہاں اللہ نے عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے، اللہ نے بڑا نادر الوقوع واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا، کس طرح ہو گیا۔ اللہ وہاں کہتے ہیں سبحان، جہاں دنیا کی طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں اللہ سبحان کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سبحان، یہ سیر والا واقعہ اس ذات نے کرایا جو سبحان ہے۔ کون ہے؟ جو سبحان ہے، اور جس کو سیر کرائی ہے وہ میرا محمد جوان ہے، اور جو اس کے اوپر میں نے نعمتیں نازل کی ہیں اس نعمت کا نام قرآن ہے۔ اس لیے سیر کرانے والا سبحان ہے، اور جو سیر کرنے والا وہ عبد انسان ہے، جو اس بات کو نہ مانے وہ نرا شیطان ہے۔
وہ نرا کون ہے؟ وہ شیطان ہے، وہ انسان نہیں بن سکتا۔ اگر انسان ہوتا تو محمد بھی انسان ہے، اور انسانیت کے کمال کو انسان ہی مان سکتا ہے، انسان کے کمال کو انسان ہی مان سکتا ہے۔ شیطان کا کام ماننا نہیں ہے، شیطان تو شروع سے منکر ہے۔ شیطان شروع سے جو اللہ کی نہ مانے وہ تیری کب مانے، وہ میری کب مانے۔ جو اللہ کی نہیں مانتا وہ شیطان ہوتا ہے، جو اللہ کی مان لیتا ہے وہ نرا عبد انسان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جس نے سیر کرائی ہے اپنے پاک بندے کو وہ سبحان ہے۔ کون سبحان ہے؟ یہ وہ سبحان ہے جو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور یونس علیہ السلام کو جب یقین ہوا کہ اس مچھلی کے پیٹ سے میرا باہر جانا ممکن ہے، ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، بلکہ مشکل ترین مرحلہ آ گیا ہے کہ میری طاقت سے باہر ہو گیا، میں کشتی سے سمندر میں آیا، سمندر سے مچھلی کے پیٹ میں آیا، مچھلی کے پیٹ سے پھر اندھیروں کے اندر آ گیا، سمندر کی تہہ کے اندر آ گیا۔ اب میری طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی طاقت سے باہر کنارے پر پہنچوں۔ اس وقت یونس علیہ السلام اللہ کو پکار کے کہتے ہیں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک۔ لفظ سبحان آیا کہ نہیں آیا؟ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرا اللہ، میں یونس تیرا برگزیدہ پیغمبر بھی ہوں، میں ایک باکمال انسان بھی ہوں، تیرا عبد بھی ہوں، تیرا محبوب بھی، مطلوب بھی، مقصود بھی، تیرا عابد بھی ہوں، تیرا ساجد بھی ہوں، تیرے آگے جھکنے والا، مانگنے والا، تیرے در پہ درخواست دینے والا بھی ہوں۔ اللہ، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس موقع پر میں کمزور ہو گیا ہوں۔ سبحانہ کا صرف تیرے اندر کمزوری نہیں ہے، باقی دنیا میں جو جتنے کمال والا بھی ہے وہ کمزوری سے بچ سکتا۔ اس لیے اللہ میں تو کمزور ہو گیا ہوں، اب میں کمزور کو اس کمزوری سے نکالنے والا تو ہی شاذور ہے۔ اور یونس علیہ السلام نے بھی مانا کہ جہاں مشکل آ جاتی ہے، بندے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سبحانک اللہ کی طاقت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طاقت، اس لیے بندہ جس وقت نماز شروع کرتا ہے تو اللہ اکبر کر کے پہلا جملہ بولتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ دے سامنے اس گل دا اقرار کردا ہے بندہ کہ اللہ میں اتنے اٹھ کے تیری سامنے تیری حمد و ثنا بیان پیا کردا تے میں اقرار پیا کردا کہ سبحانک اللہم، اللہ سارے کمال تیرے اندر، عیب تے کمزوریاں میرے اندر، کمال تے ہنر سارے تیرے اندر۔ بندہ نماز بھی گل تسلیم کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ بات تسلیم کرتے ہیں، فرشتے سارے اللہ کے سامنے کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ، فرشتے کہتے ہیں اللہ سبحانک تو شریکوں سے پاک ہے، جب تک تو ہم کو نہ بتلائے ہم اپنے علم کی طاقت پر ان چیزوں کے نام بتا سکتے۔ فرشتے بھی مان گئے کہ سبحان جب آتا ہے وہاں فرشتوں کی طاقت ختم ہو سبحان آیا، جنات کی طاقت ختم ہو سبحان آیا، حیوان کی طاقت ختم ہو سبحان آیا، حتیٰ کہ ساری کائنات کی طاقت ختم ہو جائے تو اللہ کی طاقت شروع ہو جائے۔ اس لیے اللہ فرماتے سبحان الذی اسریٰ، میں سبحان نے سیر کرائی ہے، کیا کرائی ہے؟
آؤ قرآن سے ایک مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیر کرائی ہے۔ میں نے کیا کرائی ہے؟ یہ معراج سیر کا نام ہے، یہ معراج سفر کا نام ہے، یہ معراج مشاہدات کا نام ہے، یہ معراج نظارہ کرنے کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سیر اس کو کرائی جاتی ہے جو ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے میں چلا جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر مسجد حرام میں ہے، مسجد اقصی میں گیا، مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پر گیا، عرش معلیٰ تک گیا، سدرۃ المنتہا تک گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جگہ بدلتی گئی ہے، میرا پیغمبر ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پر گیا۔ اس چیز کا نام سیر ہوتا ہے، اس چیز کا نام سیاحت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب کسی کو سیر کرائی جائے تو وہ سدرۃ المنتہا پر ہے تو زمین پر نہیں ہے، زمین پر ہے تو سدرۃ المنتہا پر نہیں ہے، مسجد حرام میں ہے تو مسجد اقصی میں نہیں ہے، مسجد اقصی میں ہے تو آسمانوں میں نہیں ہے، آسمان پر گیا تو مسجد اقصی چھوٹ گئی، مسجد حرام چھوٹ گئی، گھر اپنا چھوٹ گیا، مکہ پورا چھوٹ گیا، مدینہ پورا چھوٹ گیا، زمین مکمل چھوٹ گئی۔ اب آسمان کی بلندی پر گیا تو زمین کی پستی ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتے جو زمین کی پستی پر رہتا ہے وہ آسمان کی بلندی پر نہیں ہوتا، جو آسمان کی بلندی پر ہوتا ہے وہ زمین کی جولانوں میں نہیں ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک جگہ ہوتا ہے دوسری جگہ نہیں ہوتا، اس کو حاضر ناظر کہہ سکتے ہیں۔ حاضر ناظر کون ہوتا ہے؟ حاضر ناظر جڑا انہوں سیر دی لوڑ ہوندی ہے کہ کدے اتھے ہوئے تے کدے سیر تو وہ کرتا ہے جڑا اگلے علاقے تو واقف نہ ہوئے تے جڑا اگلے علاقے تو واقف ہوئے اس کو جانے دی لوڑ ہے۔ اور ایک آدمی ملتان نہ دیکھا ہوئے تے سیر کرنے وہی جاتی نا، تے جس ویکھا ہوئے انہوں لوڑ ہے جانے دی، وہ آخری اے علاقہ تو میرا دیکھے ہویا کہ لوڑ ہے اٹھے جان دی خرچہ کرنے دی۔ اس واسطے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ حاضر ناظر ہونا میری صفت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو ہر جگہ موجود ہوں، مجھے جگہ بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جگہ تو وہ تبدیل کرتا ہے جو اوپر ہے تو نیچے نہیں، نیچے ہے تو۔ معلوم ہو گیا جو حاضر ناظر کون ہے۔ یہ مسئلہ ہی کتوں ملے سانو؟ نہ آدھا قرآن نہ آخو نا، یہ مسئلہ کتوں ملیا ہے؟ قرآن مقدس جو مسئلہ ملیا جو حاضر ناظر صفت کس دی۔ اگر کوئی آ کے نبی حاضر ناظر ہے اس کو پوچھو پھر معراج دے واقعے اللہ کا رسول اتر کیوں گیا ہے، سیر کیوں کی، جنت جہنم دے نظارے کیوں کیتے سی؟ اگر اے گل واقع ہو گئی ہے، اگر معراج منتا ہے تو حاضر ناظر اللہ نو من، اگر معراج نہ مننے تو پھر حاضر ناظر جس نو مننے تیری مرضی۔ تے جڑا معراج دا منکر ہوے تساں دا کی خیال ہے؟ مسلمان ہو سی؟ ہاں اللہ فرماتے ہیں اسرا سیر کرائی، سیر جڑا کرے وہ حاضر ناظر نہیں ہوندا۔ اے مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اتا دوسرا مسئلہ اللہ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ، اللہ جدو اپنے نبی نو سیر کرا رہا ہے تے اس سیر بھی عظیم، اتھے تحفے بھی عظیم، اتھے نا بھی عظیم، برکت بھی عظیم، رحمت بھی عظیم، سیاحت بھی عظیم، جڑی سیڑھی ملی وہ بھی عظیم، جڑی برات تے سوار ہوئے وہ بھی عظیم، جڑا رفیق سفر بنیا وہ بھی عظیم، آسمانہ تے جنہ نبیاں نال ملاقات ہوئی وہ بھی عظیم، جنت دا مقام دیکھا وہ بھی عظیم، جہنم دے نظارے کر کے خوف خدا جڑا دل لے جایا وہ بھی عظیم۔ یہ ساری چیزاں اللہ فرماتا ہے معراج اس واسطے کرایا جو نبی نو عظمت ملے، حشمت ملے، عزت ملے، شان ملے، مقام ملے، ابلیت ملے، افضلیت ملے۔ پیغمبر دے نال دا اولا بھی کوئی نہ ہوئے، اکمل بھی کوئی نہ ہوئے، اجمل بھی کوئی نہ ہوئے، افضل بھی کوئی نہ ہوئے۔ پیغمبر دے نال دا عبد تے انسان بھی کیوں سیر کرائیے؟ اس واسطے سیر کرائیے تاکہ میرے نبی دے کمال دا بھی پتہ لگے، جمال دا بھی پتہ لگے، میرے نبی دی کمزوری دا پتہ لگے تے میرے نبی دے کمال دا بھی پتہ چل جاوے کہ نبی دے اندر کمزوری کیڑی ہے۔ کمزوری ہے کہ وہ عبد تا بن سکتا ہے لیکن معبود نہیں بن سکتا۔
جتنے کمال مل جاوے، کتنے حسن و جمال مل جاوے، جتنی رفتیں تے بلندیاں مل جاوے، بلندیاں تا مل سکدیاں نے، لیکن رب نہیں بن سکتا، معبود نہیں بن سکتا، مسجود نہیں بن سکتا۔ اس واسطے اللہ فرماندا ہے سیر کرائی بے عبدی، میں اپنے خاص بندے نو کس نو سیر کرائی؟ معلوم ہوتا ہے حالانکہ لفظ ہور بھی تو موجود ہیں، اللہ سے اسرا بنبی، اسرا برسولہ، اسرا بخلیلہ، اسرا بحبیبہ، اللہ سارے جملے بول سکتا ہے، اور اس موقع دے اوتے جملہ تا او ہونا چاہیے جڑا ساری کائنات تو اعلی جملہ ہوے، ساری کائنات تو، چونکہ معجزہ عظیم پہ ملتا ہے، عزت عظیم پہ ملتی ہے، اس واسطے جیڑا نام اتنے ملنا ہے نبی نو وہ نام ہی سارے ناماں تو، اس واسطے اللہ نے اور کوئی نام نہیں رکھا، اے دنیا دا اسرا بنورہ، اسرا برسولہ، اسرا بنبیہ، اسرا بحبیبہ، اسرا بخلیلہ۔ اللہ ابن آدم میں اپنے خلیل نو سیر کرائی، میں اپنے نبی نو سیر کرائی، اپنے رسول نو سیر کرائی، اپنے نور نو سیر کرائی۔ اللہ کوئی جملہ بھی نہیں پیا بولدا، رسول دا جملہ بھی بعد وچ، حبیب دا جملہ بعد وچ، خلیل دا جملہ بعد وچ، باقی گلاں بعد وچ۔ اللہ فرماتا جدوں میں سیر کرائی بے عبدی ہی، اپنے خاص بندے نو، معلوم ہوتا ہے کہ بندے جیسا عظیم لفظ اللہ کی نظر میں، اور اگر کوئی اور جملہ اس سے افضل اعلیٰ اکمل ہوتا تو اللہ معراج والے قصے کے اندر نبی کا یہ نام قطعاً استعمال نہ کرتا۔ آج دنیا کہتی ہے نبی نو بشر آخ سے توہین ہو سی، بے ادبی ہو سی، گستاخی ہو سی، آخ دن کے نہیں آخ دن۔ کوئی اگر بشر کہے دیکھا ہے یہ نبی کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، آپ سے بڑا بھائی سمجھتے ہیں، اپنے جیسا بشر کہہ کے کتنی بڑی گستاخی کی ہے، اور سننے والے بھی آتے توبہ توبہ نعوذ باللہ، اے بڑے بہاپی گستاخ لوگ ان بادشاہ نبی نو بھی اپنے جیسا انسان آخ دیں۔ میں کہتا ہوں کہ انسان تو میں بھی ہوں، لیکن انسان نبی بھی ہے، لیکن اس کے انسان اور میرے انسان ہونے کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میرا نبی سوتا ہے، دل اس کا جاگتا ہے، میں سوتا ہوں تو ہر چیز میری سو جاتی ہے۔ میرا نبی اگر چاند کو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میرا نبی اگر مٹھی ہڈیوں کی سامنے بھر کے رکھ دو، ہڈیوں پر ہاتھ پھیرے تو مکمل بکرا بن جاتا ہے۔ میرا نبی اگر تھوڑے کھانے کے اوپر دعا کرے تو ہزاروں لوگوں کو وہ کھانا پورا ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ مقام ابدیت کا ہے، مقام انسانیت کا ہے، لیکن اس کا شرف جو ہے وہ تمام انسانیت سے اعلیٰ ہے۔ اس کا شرف کیا ہے؟ اس مقام جیسا کسی انسان کا مقام۔ باقی اللہ جو کہتے ہیں بے عبدی، سیر کرائی میں نے اپنے بندے کو، بے عبدی خاص اپنے بندے کو، اول اپنے بندے کو، افضل اپنے بندے کو، اکمل اپنے بندے کو۔ اس جیسا بندہ بھی کوئی نہیں، اس جیسا خندہ پیشانی والا بھی کوئی نہیں، اس جیسا اول مقام رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بے عبدی سیر میں کرائیے تے اس نو کرائیے جڑا میرا بندہ ہے۔ کون ہے؟ نبی اللہ دا کہ ہے۔ اس واسطے بندہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، آگے پڑھو، آپ پڑھو، او گستاخو پڑھو، محمد نہ اللہ فرماتا ہے پہلے میرا بندہ تے بعد میرا، تاکہ پتہ لگ ونجے جڑا میرے نبی نو بندہ نہ مننے او نرا گندا۔ آکو نا جڑا نبی نو بندہ نہ مننے او گندا ہے، گندا کہ نہیں؟ تے جڑا نبی نو بندہ مننے او ساری دنیا تو چنگا، ساری دنیا تو او چنگا ہو ویندا ہے۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے بے عبدی
سیر کرائی میں اپنے بندے نو، سیر کرائی اپنے عبد نو، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ساریاں تعریفاں دا خلاصہ کٹ کے دسیا ہے کہ جتنیاں تعریفاں کرو پھر بھی میرا بندہ، پھر بھی میرا کیا ہے، عرشاں تک کی ہے تاوی بندہ، فرشاں تے رہے تاوی بندہ، بہشت چ جاوے تاوی بندہ، یعنی مقام تا بدلتا رہ ویندا ہے، حالت بدلتی رہ ویندی ہے، علاقہ بدلتا رہ ویندا ہے، لیکن نبی دی ذات نہیں بدلی، ذات نبی دی اے جڑا ملا ویکھدا کہ اتنے کمالات نبی پہنچ گیا، معلوم ہوتا ہے جو اے انسان یوسف علیہ السلام سامنے بیٹھے نے، یوسف علیہ السلام دے سامنے عورتاں بیٹھیاں نے مصر دیاں، انہاں ویکھیا جو ماہذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر جب نظر پڑتی ہے مصر کی عورتوں کی تو وہ کہتی ہیں ماہذا بشرا، اے انسان تو ہو سکتا، انسان ہوئے تے اتنی حسن و جمال، انسان ہوئے اتنی پیاری صورت، انسان ہوئے اتنی پیارا حسن و جمال کمال اقبال مل ونجے، اے انسان تنگل ہو سکتی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے جو ملک کریم، اے کوئی اللہ کا قریب ترین فرشتہ مقرب ہے جنوں اتنا اللہ حسن دے دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو کسے دے حسن نو ویکھ کے، کسے دے کمال نو ویکھ کے، کسے دے جمال نو ویکھ کے، کسے دے بخت اقبال نو ویکھ کے او دی ذات نو تبدیل کر دینا، اے مصر دی کراڑیاں دا کام ہے، کیدا کام ہے، مصر دیا کراڑیاں اس نبی دی ذات نو حسن دی وجہ دے نال تبدیل پیا کر دیا، کہ پیا کر دیا نا۔ تے مسلمان نبی دا شان تا مند ہے، نبی دا مقام تا مند ہے، رفت بھی مند ہے، معراج بھی مند ہے، حضر بھی مند ہے، سفر بھی مند ہے، لیکن نبی دی ذات نو تبدیل کرن واسطے تیار نہیں ہوندا۔ جس ذات دی وجہ نال اتنا اعلی مقام ملے، جو بندہ ذات ہی تبدیل کر دے تے سارے درجے بھی ختم ہو ویندے۔ اللہ فرماندا ہے میرا رسول ہی او بن سکتا ہے جڑا ہوے ہی بندہ، ہوے ہی انسان۔ میں تو انہوں رسول ہی نہیں بناوندا، میں تو اس نو اپنا نبی بھی نہیں بناوندا جن دے اندر انسانیت نہ ہوے، جن دے اندر ابدیت نہ ہوے، جن دے اندر افضلیت اولیت نہ ہوے۔ اولیت رکھی تا انسان وچ، ابدیت رکھی تا انسان وچ، حسن رکھیا تا انسان وچ۔ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لا بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان جدی خاطر میں اتنی قسماں پیا چاہنا جو اس میرے انسان دا مکے دی زمین وچ قدم آیا مکرمہ بن گیا ہے، اس میرے بندے دا قدم مدینے وچ آیا تے مدینہ منورہ بن گیا ہے، اس میرے انسان دا قدم زمین دے اوتے آیا تے بیماریاں ختم ہو گئی نے، نحوستاں ختم ہو گئی نے۔ اس واسطے اللہ فرماندا ہے جدوں میں سیر کرائی اپنے بندے نو، متا میرے نبی دی سیر نو دیکھو جو اتنا عروج تے گیا معراج تے گیا، لہذا بندہ نہیں ہو سکتا، لہذا انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی خدا بن گیا ہے، خدائی والی صفتیں دے اندر آ گئی ہیں۔ اللہ دا نانا بھولنا منیو جتنا بھی اونچا چلیا گیا ہے لیکن ذات تے تبدیل توجہ ہے۔ اے بندہ کون ہے جڑا سوتا نا یہ مینوں بڑا غصہ لگ رہا ہے، توجہ ہے نا۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، اللہ تے میں سیر کرائی اپنے محبوب نو راتوں رات، اپنے محبوب نو اللہ تین نو سیر کیوں نہیں کرائی، رات کا نمبر کیوں لائی؟ اللہ فرماتا ہے جگہ محب تے محبوب ملتے ہوندے لو دہاڑی نہیں ملتے ہوندے، دہاڑی ملن تے لوگ ویکھن والے ہوندے، دشمن ہی ویکھ دین تے سجن ہی ویکھ دین، اپنے ہی ویکھ دین بیگانے ہی ویکھ دین، اول ہی ویکھ دین تے آخر ہی ویکھ دین، جن ہی ویکھ دین انسان ہی ویکھ دین، حیوان ہی ویکھ دین، حیران ہی ویکھ دین۔ اللہ فرماتا ہے جدوں میں اپنے محبوب نال ملاقات کیتی ہے میں رات دا انتخاب کیتا ہے، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جدو رات دی محبوب دی ملاقات ہوے اپنے محب دے نال اس ٹائم دنیا ستی ہوندی ہے،
دنیا کے ہوندی ہے ستی ہوندی ہے تے جدا خاموشی دے اندر آپس وچ طالب تے مطلوب ملن دا بھی مزہ آندا ہے ویکھن دا بھی مزہ آندا ہے بولن دا بھی مزہ آندا ہے دن نو ملن تے دنیا میں شور بھی ہوندن شرابے بھی ہوندن دنیا دے اندر کھیل تے تماشے بھی ہوندن اللہ فرماندا ہے رات ایک ایسی چیز میں بنائی ہے جڑی خلوت واسطے میں بنائی ہے جڑی رات نو میں دو محبوباں دے ملن واسطے بنائی ہے جدوں رات وچ بندہ کھلوتا اس وقت اللہ فرماندا ہے میں تہجد والا تحفہ دیتا تا رات نو دیتا ہجرت والا تحفہ دیتا تا رات نو دیتا معراج والا تحفہ دیتا تا رات نو دیتا حتی کہ قرآن دیتا تا رات نو دیتا قرآن والا تحفہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ فرماندا ہے لیلۃ القدر دتی تا رات نو دتی کیوں جو رات دے نال دا دن مقابلہ نہیں کر سکدا اس واسطے اپنے نبی نو جیڑی چیز میں دیونی ہے او بے مثال دیونی اس واسطے رات راتاں وچوں بے مثال ہو گئی اس وقت اللہ فرماتا ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ فرماتے ہیں رات نو میں سیر کرائی اپنے بندے نو لیلن او لوگوں متا سمجھو جو ساری رات لگ گئی ہے اللہ دے نانا اپنے محبوب دے نال میں اتنی لمبیاں چوڑیاں راتاں بھی خرچ نہیں کیتیاں تھوڑے حصے دے اندر پوری رات نہیں لیلن التنوین للتقلیل اللہ فرماتا ہے بالکل معمولی حصہ رات کا خرچ ہوئے تے سارے کم ہو گئے کتنی بڑا مقام اللہ دا لیلن میں رات کا انتخاب کیتا ہے کیوں اللہ فرماتا ہے میں جدا بھی محبوب نو بلایا راتی بلایا دنے نہیں بلایا اس وقت اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر جدوں تو ستا ہوندا ہے تے میں اتے تیری انتظار وچ بلاندا ہوندا اس ٹائم مینوں مزہ نہیں آندا تاں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اللہ فرماندا ہے جدوں میں اپنے نبی نو آکھدا کہ اپنی کملی وچوں نکل کے آون اپنے حجرے وچوں نکل کے آون اپنی چادر وچوں نکل کے آ اس ٹائم بھی میں یا ایھا المزمل قم اللیلا کا دعا میرے کولوں رات نو اللہ فرماتا ہے رات یا تاریکیاں دے اندر میں راز و نیاز کردا اپنے نبی دے نال تہجد دا ٹائم اس واسطے پچھلی رات رکھیا ہے جو ساری دنیا ستی ہوندی ہے تے میرا محبوب میرے دروازے دے اوتے میرے نال راز و نیاز دی گلاں پیا کردا ہوندا ہے او زمین دے اوتے بیت اللہ دے اندر قرآن دی تلاوتاں پیا کردا ہوندا ہے میں پوری توجہ دھیان دے نال کن لا کے اپنے نبی دا کلام سندا ہوندا رہے نا اس واسطے اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر میں تیرے واسطے رات انتخاب کیتا سیر کراون واسطے اللہ سیر کتھوں شروع ہوئی ہے اللہ دا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سیر شروع ہوتی ہے بیت اللہ سے اور جا کر ختم ہوتی ہے بیت المقدس کے اندر پھر بیت المقدس سے شروع ہوتی ہے آگے معراج ہے یہ زمین والے سفر کو سیر کہتے ہیں اور آگے والے سفر کو معراج کہتے ہیں آسمان کی بلندی والا سفر معراج میں آیا بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا سیر کہتے ہیں آسمان کی بلندی پر چڑھنے کو معراج کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے پہلے سیر کرائیے سیر کرانے تو بعد پھر معراج کا نمبر لایا اتنا آیا میرا پیغمبر میرے کول کتنے آیا ہے پہلا آسمان کا راز کیتا سی آدم علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے کہ ہو گئے کیوں نہ خوش ہوئے جو میری اولاد وچوں اتنا حسین و جمال اتنے حسن تے کمال والا ایک میرا فرزند ہوے تے فرزند نو اپنا باپ جدوں ویکھدا ہے جڑی ٹھنڈ نوں کچھ پہنچدی ہے اس ٹھنڈ دا کوئی بندہ اندازہ نہیں لا سکدا اس وقت آدم علیہ السلام خوش
خوش ہو کے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال علیہ السلام کر دین. سلام دعا کرنے تو بعد اللہ دے پاک رسول اگا چلے گئے. یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی, ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی, یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. یوسف نال ملاقات کرائیے اللہ پاک نے اپنے نبی نو اس واسطے ملاقات کرائیے, تسلی دیتی ہے کہ میرا پیغمبر جے یوسف نال تینوں اس واسطے ملاقات کرائیے جو بھائیاں نے اینو ذلیل کرن دی کوشش کیتی ہے, اینو پستی وچ پاون دی کوشش کیتی ہے, لیکن میں اللہ سبحانہ میں اپنے یوسف نو پستیاں وچوں کنواں وچوں کڈ کے تے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے. اس واسطے میرا پیغمبر یوسف نال تیری تا ملاقات کرائیے جو مکے والے تیرے نال آ کے بڑیاں بڑیاں گلاں کردے ہوندے ہیں, آ کے طائف والے تینوں پتھراں دے نشانے بناندے ہوندے ہیں. میں اس واسطے سحر کرائیے جویں یوسف نو پستیاں چوں کڈ کے بلندیاں تک پہنچایا ہے میرا پیغمبر او اللہ میں تے محمد نو مکے دی گلیاں چوں کڈ کے عرشاں تو نہیں سیر کرا سکدا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام ہی بڑے خوش ہوئے کہ اللہ واقعی میری دعا نو جڑا رنگ لائے ایو جیاں کسے دی دعا نو رنگ نہیں لگا. میں بیت اللہ بنا کے دعا منگدا رہ گیا جو اس بیت اللہ دی آبادی واسطے کوئی امام بھیجیا. اللہ جڑا امام تو بھیجائی تیری میں انتخاب تے قربان ونجا جو اس جیسا امام اج تک میں ابراہیم نے بھی دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہو گئی ہے. اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امین نال جا رہے ہیں, سیر کرانے جا رہے ہیں, دستے جا رہے ہیں جو فلانا نبی ہے فلانا نبی ہے فلانا نبی. نبی نو پتہ کون دسدا جا رہے؟ جبریل دسدا جا رہے ہیں. پھر اگا جڑے نبی ہیں وہ دروازہ جدو آسمان دا کھٹکدا تے او بھی پوچھتے ہیں کہ مما کا جبریل تیرے نال کون ہے اج کینوں لے کے آیا ہے؟ حضرت جبریل کہندے ہیں کہ اج میرے نال او ہے جو اے دے نال دا ہور کوئی نہیں, اج میں اونوں نال لے کے آیا جے دے نال دا ہور دنیا وچ اللہ پیدا ہی نہیں کیتا, کسے دی اکھ ویکھیا ہی کوئی نہیں اے دے نال دا. اج میرے نال اے آیا ہے. آخر کیوں آیا؟ آخر اس بلایا کہ وہ نال دا بھی کوئی نہیں, وہ بلانے دے اندر بھی وہ نال دا کوئی نہیں, یہ لے جانے دے اندر بھی یہ نال دا کوئی نہیں. بلانے والا بھی بے مثل تے لے جانے والا جڑا محمد اگا جا رہا ہے یہ بھی بے مثال. وہ بے مثل بلاون والا ہے تے بے مثال اگا جاون والا ہے. بے مثال اگا چلتے جا رہے ہیں, جنت کی سیر ہو رہی ہے, اپنی اولاد نو ویکھدے جا رہے ہیں, اپنی امت نو ویکھدے جا رہے ہیں. اللہ دے پاک رسول گئے معراج تے ابراہیم علیہ السلام جڑا انہاں دا 17 مہینے دا پتر سی اجے دودھ دی مدت پوری نہیں ہوئی تے پہلے ہی دنیا تو چلے گئے. انہاں دا غم جڑا دل وچ ہوندا سی کہ ہائے ہائے اللہ میری چھولی نو اجے ہن رنگ پیا لگدا سی, میرا بچہ ابراہیم پیدا ہوئے تے تازہ تازہ تو میرے کولوں لے لئی, اجے تک دودھ بھی 2 سال تو نہیں ماں پلایا کوئی نہیں. اللہ کریم نے حضرت ابراہیم نو اللہ دے پاک رسول محمد پاک نال ملاقات کرا دیتی. اے میرا پیغمبر اپنی اولاد نو ویکھ اجے زمین دے اوتے اگر دائی نے مدت پوری نہیں کیتی دودھ پلاون والی تے اساں جنت وچ پوری پہ کر دے. اس وقت دائی مقرر کر دیتی ہے جڑی بہشت بری نے تیرے پتر نو دودھ پی پلاندی ہے. ان لہو مرضیۃ فی الجنہ, اللہ فرماندے نے میں اپنے پیغمبر دے پتر واسطے جنت دے اندر دائی مقرر کیتی ہے جڑی اونوں دودھ دی مدت پوری کرا رہی ہے. سیر نظارے پہ کر دیں حتیٰ کہ چلدیاں چلدیاں ایک بلڈنگ دے اوتے نظر پئی ہے. بلڈنگ دے اوتے نظر مارنے تو بعد اللہ دے رسول دے نے کس دا گھر ہے. جبریل دن ہاذا منزلک یا رسول اللہ, اے تا تساں دا گھر ہے. اتنی عظیم بلندی دی چوٹی دے اوتے پڑھن والا گھر اور تا کسے نو نصیب نہیں ہو سکدا. ہاذا
منزلک، اے تساں دی منزل تے تساں دا گھر ہے۔ اللہ دے رسول آدر و یار جبریل ذرا میں اندر ون کے ویکھ سکدا اپنے گھر نو کہ کوئی نہ آکھے نہیں نہیں انہو باقی اللہ کا عمر، اجے تک تھوڑی دنیا دی عمر باقی ہے، جدو وہ عمر پوری ہو ونی ہے اس تو بعد تساں اس گھر وچ آونا ہے۔ اے گھر اللہ تساں واسطے بنایا ہے، تساں تو بغیر اس گھر وچ کوئی نبی بھی قدم نہیں رکھ سکدا۔ وہ گھر کتنا بلند ہے، فوقہ عرش الرحمان، اللہ دے رسول فرمانے اتو اللہ دا عرش چھت ہے تے اتھے میرا مکان ہی، اس تو اگے کوئی چیز، اتنی بلندی والے مقام اللہ پاک کو پہنچے۔ سدرۃ المنتہا تے جدو گئے اللہ دے رسول دن میں ایک بیری دا درخت ویکھیا ہے، اس درخت کو جس وقت میں دیکھتا ہوں کہ نورانی کمکمے اس کے اوپر لگے ہوئے، اس کی چمک دمک اتنی ہے کہ لا ادری ماہی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا عظیم درخت ہے، کتنی اس کے اوپر تجلیات انوارات برکات کی بارش ہو رہی ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ کے پاک رسول جب وہاں پہنچتے آگے جبریل کہتے ہیں کہ میں تو اتھے ہی رہنا، میں اللہ کے رسول آدم کے آگا چلیے، جبریل کہنے کے ساڑیاں سرحداں مک گئیاں تے ہن بشر دیاں حداں شروع ہو گئیاں، ساڑیاں حداں دی انتہا ہو گئی ہے تے تساں دے قدماں دی ابتدا ہو گئی ہے، میں جتھوں توڑیاں وڑائی میں تا پہنچ گیا، سدرۃ المنتہا تو اگے جانے دی سانوں اجازت کوئی نہیں، 600 پر رکھدا، اتنی طاقت رکھدا، اتنی قوت رکھدا، لیکن اے محمد میں ایک قدم بھی اگا چلنا تے میرا سارا وجود جل کے راکھ ہو ونجے، اللہ دی تجلی نو میں برداشت کر سکدا کوئی نہیں، اللہ دے نور نو میں برداشت کر سکدا کوئی نہیں۔ اللہ دے رسول ادر و یارا چلو تو ایتھے پیرا نہیں تے کلا میں ڈر ویسا، میں کنے سفر کرسا، آکھے ہن محبوب جانے تے محب جانے، طالب جانے تے مطلوب جانے، ساری ڈیوٹی تو ختم ہو گئی ہے۔ اللہ دے رسول ادر ثم رفعت لاحقت بھی وحشت، جدو سدرۃ المنتہا تو میں اتا گیا جی میں لفٹ اپنے آپ اتا چل دی ہے، انہیں میں چلنا شروع ہو گیا، اس ٹائم میں ڈر محسوس ہویا ہے، تو اس ڈر دے دوران میں اچانک آواز آئی ہے تے مینوں محسوس ہوندا ہے کہ ابو بکر صدیق پیا بلیندا ہے تے مینوں تسلیاں پیا دیندا ہے، یا رسول اللہ ڈرو نہیں تے خوف نہ کرو۔ اس تسلی دے اندر میں آیا تے چلدیاں میں اللہ دے کول پہنچ گیا۔ کتنے پہنچے؟ اللہ دے نزدیک پہنچ گئے نے، حتیٰ کہ قریب تر ہو گئے نے، جدو قریب ہوئے نے اللہ کہیں فرماندا ہے آ گیا میرا محبوب ترین بندہ، آ گیا میرا سجنا، آ گیا میرا حسن و جمال دا پیکر محمد، کمال تے اقبال دا میرا مجسم محمد، مشرف محمد، مکرم محمد، اکرم محمد، اعلی محمد، اولا محمد، اجمل محمد، آ گیا وہ سونیا دا سردار، آکھے اللہ جی آ گیا، آخر اتنا بڑے دربار جو ہے خالی ہاتھ کیوں ہوئے، کچھ لے کے تے آیا، اللہ ضرورت تو پا کے بے با کے لولا کے، ان اللہ لا کل شین قدیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، اور تینوں کیڑی چیز دی ضرورت ہے جڑی میں زمین تو تیرے کو لے کے آواں۔ اللہ فرماتا ہے آیا جو میرے دربار کوئی ہدیہ تا یارا واسطے لے ونجیندا ہے، ہدیہ تا محبہ واسطے لے ونجیندا ہے، اللہ دے پاک رسول دے یا اللہ میں تیرے کو جڑی چیز لے آیا، ایک چیز لے آیا جڑی تیرے دربار چ بھی کوئی نہیں، تیرے دربار چ بھی اللہ دے دربار چ کوئی ایسی چیز ہے جڑی نہ ہو، سب کچھ ایک چیز ہے جڑی کوئی نہیں، تمہیں ہی پتا کوئی نہیں، تمہیں دسا کیڑی چیز لے کے آیا؟ اللہ دے پاک رسول نے اللہ میں 3 چیزاں تیرے کول لے کے آیا جڑیاں تیرے دربار چ کوئی نہیں، تیرے خزانے قدرت چ کوئی نہیں، اللہ دا دس میرا محمد کیڑی چیز لے کے آیا؟ اللہ دے رسول دے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ 3 چیزاں لے کے آیا، جو زبان میری حرکت کرے تا تیرے واسطے، جان میری حرکت کرے تا تیرے واسطے، جے مال میرا زمین تے خرچ ہوئے تا تیرے نام دے اتے ہوئے۔ اللہ میں عاجزی تے بندگی تیرے دربار چ لے آیا، ہر چیز تیرے دربار چ موجود ہے، لیکن عاجزی تے بندگی تیرے دربار چ
اس واسطے تو اس تو پا کے جو تو عاجز نہیں ہو سکتا کمزور ملا کوشش کرتا اللہ نو کمزور بنانے کی. ایک مولوی تقریر پیا کرے تو اس حق ہے بادشاہ اگر نبی کو حاضر ناظر مانتے ہو پھر مصلی امامت پر تم کیوں آتے ہو, نماز کیوں پڑھاتے ہو؟ اس نے سپیکر کھول کے آگے جواب دیا مولانا صاحب آپ مصلی پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں جبکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے, اللہ کی موجودگی ہے تسی نماز پڑھا سکتے ہو تو رسول کی موجودگی اسی نہیں پڑھا سکتے. مولوی صاحب جواب دیتا کہ عقل دے اندھے اگر اللہ کو حاضر ناظر ہم مانتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ نماز پڑھتا نہیں, اللہ نماز نہ پڑھتا ہے نہ کسی کو پڑھاتا ہے, اور تمہارا عقیدہ ہے کہ محمد حاضر ناظر ہے, اور پھر ثابت کرو کہ محمد نہ نماز پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے, اور نماز پڑھنا اور پڑھانا یہ کمزوری کی علامت ہے, نہ پڑھنا اور نہ پڑھانا یہ عاجزی سے پاک ہونے کی علامت ہے. اللہ نماز نہ کسی کو پڑھتا ہے نہ کسی کو اگے امامت کرا کے پڑھاتا ہے, اس واسطے اللہ کمزوری تو پا کے اس واسطے اللہ جدو حاضر ناظر ہے اس نماز پڑھاونی کوئی نہیں, اسا مصلا چھوڑنا کوئی نہیں, محمد تا اللہ دا عاجز بندہ ہے اس نماز پڑھنی بھی ہے لوگوں کو پڑھاونی بھی ہے, اس واسطے تینوں یا مصلا چھوڑنا پیسی یا عقیدہ چھوڑنا پیسی. انہاں دو چیزاں وچوں یا عقیدہ چھوڑ کے حاضر ناظر نبی ہوتا ہے یا مصلا چھوڑ کے حاضر ناظر وہ ہے لہذا نماز بھی مصلا ہی نہیں چھوڑتا عقیدہ بھی. پھر میرے خیال ہے پنجواں ڈگا کام کر سی, 4 کتاباں تو کچھ نہیں کیتا نا, ساری زبان چاہتے ہیں کہ 4 کتاباں ارشو لکھے تے پنجواں لکھا یہ ڈگا کہ لکھا لکھا کا مانا ہوتا آوڑا نازل ہونا, پنجواں لکھا ڈگا, 4 کتابوں تے کچھ نہ کیتا تے اس کیتا کتھا اے آ کے مولوی دا دماغ سیدھا کر سکتا ہے, ورنہ مولوی آپ سے بالکل پابند نہیں ہوتا, آپ جس طرح بھی دلائل دے وہ ماننے کے لیے تیار ہے. حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے کول جا کے تے اپنی عاجزی دا اعلان کرتے جو کتنی چیزاں لے کے آیا. اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر جے تو 3 چیزاں لے کے آیا تے پھر میں بھی تینوں 3 دے بدلے تل کا بھی تل کا عدلے دے بدلے تینوں 3 پیا دینا. اللہ کیڑیاں 3 پیا دینا ہے. اللہ فرماندا ہے ایک تو ہے جو 50 نماز پڑھنی ہے, دوسرا تحفہ ہے جو سورۃ البقرہ دی جڑیاں آخری آیات ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دوسرا تحفہ تینوں اے کہہ دینا تے تیسرا تحفہ اے کہہ دینا کہ جڑا تیری امت وچ رہ کے اے عقیدہ تیرے نال رکھی جو عبادت زبانی بھی اللہ دی جانی بھی اللہ دی تے مالی بھی اللہ دی, اس بندے نو میں کدے بھی جنت بغیر ہو ٹھکانا نہیں دیوڑا. تے جڑا اے عقیدہ نہ رکھی تیری امت جو مشرک بن کے آسی, 11 غیراں دے نام دیا, کل خانی غیراں دے نام دی, چاول تے رجبیاں غیراں دے نام دیا, کنڈے تے رجبیاں بھی غیراں دے نام دیا, اے کم جڑا کر کے آسی غیر اللہ واسطے میرا پیغمبر میں تیری امت چوں کدے مشرک نو معاف نہیں کرنا. مشرک نو معاف تو پھر لے کے واپس آ گئے. آدیا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچن. موسیٰ علیہ السلام اگے انتظار بیٹھن کے دسو جی اللہ کو گئے ہو کہ کچھ دیتا ہے تے کو کے کچھ لے کے آئے ہو. آخر 3 دیتی تے 3 لین واپس. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ دن کیڑیاں چیزاں دیتی نے, آخر میں دیتی عاجزی ہے تے گدی بھی عاجزی ہے, گدی بھی نماز پڑھنا بھی عاجزی, شرک نہ کرنا بھی عاجزی, اور سورۃ البقرہ دے اندر جڑی اللہ دعا سکھائی اے بھی کتنا مالک عظیم ہے جو اپنے کول منگن دے طریقے بھی آپ کیا دسے, جو اپنی امت نو آکھی جدا میرے کول منگن دی ضرورت پے ونجے اج منگو جو ربنا اج منگو اج نہ آکھو جو اللہ علی دے جھنڈے دا واسطہ اللہ 5 تن پاک دا وسیلہ ہوئی. اے طریقہ اللہ دسیا
یہ بندے آپ اگڑتے ہیں. اللہ نے طریقہ بھی دسے اپنے کول منگن دا، وہ بھی آج والا طریقہ ہے. آخے نماز کتنی ملی ہے؟ آخے 50 ملنی. کتنی؟ آخے ہائے ہائے پھر تو کم خراب ہو گیا ہے. میں تو بنی اسرائیل کو 2-3 بھی نہیں پڑھوا سکیا تے تسی 5 کتوں پڑھوا سو؟ 50 کتوں پڑھوا سکنے ہو؟ آخے پھر کے کرا کہ ایک باری دوبارہ من تھوڑی تخفیف کرا. اللہ دے رسول پھر گئے تخفیف کرتیاں 5 تے کم پہنچ گیا. کتنے پہنچے؟ 5 نمازوں تے کم پہنچے تے پھر واپس آئے. اللہ دے پاک پیغمبر واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کتنیاں بچ گئی؟ آخے صحیح 5 بچیاں. کتنیاں؟ آخے بلغت بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل نو بڑا آزمایا. انہاں نہ مراداں تا پڑھیاں کوئی نہیں، تیری امت دا مینوں پتہ کوئی نہیں جو کہ کرسی. تے شک انج لگدا ہے جو انہاں بھی او گھٹ بھی نہیں ہونے بنی اسرائیل کو، چونکہ میرا اپنا تجربہ ہے، میرا اپنا تجربے دے نال پیا بولدا. تجربہ جو 5 بھی انہاں نہیں پڑھیا، ایک باری پھر چلیا ونیا. اللہ دے رسول دن استحیی من اللہ، لوگوں مینوں شرم آ گئی ہے جدوں موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جو ایک پھیرا ہور بھی جما رہا مطلب کوئی ہور کم ہو ونجن. اس ٹائم مینوں اللہ کو شرم آئی ہے جو 50 دی جگہ تے 5 بچ گئے، 45 معاف ہو گئے. جے ایک چکر ہور مارا تا منڈو سفایا ہوندا ہے کہ ہوندا ہے توحفے تا لے کے ونجنے نے، خالی ہاتھ تا ونجنا کوئی نہیں. اس وقت اللہ دے رسول نے مینوں شرم آ گئی ہے جو میں واپس گیا. ایک بندہ پہ آکھے بھلا ہوئے موسیٰ علیہ السلام دا. کیدا بھلا ہوئے؟ بھلا ہوئے موسیٰ علیہ السلام دا، کاش وہ سانو بچا چھوڑے. یہ 2-4 چکر نہ لوانا تو ساری زندگی اصل نماز ہی پڑھا اور کم ساڈا کوئی نہیں سی. تے آکھے موسیٰ علیہ السلام اگر تھوڑی جی اور محنت کرے نا تو ساڈا کام ہو گیا. انہاں 5 تو بھی جان چھٹی سی. اس واسطے امت انہاں 5 تے بھی پوری اتری. نماز کا پتہ جو کوئی نہیں. اللہ دے رسول آدھے مینوں اللہ عرش تے معراج کرایا، میری امت نو زمین تے معراج کرایا. جڑا زمین تے اللہ نو سجدہ کرے انج سمجھو کہ الصلاۃ معراج المومنین، اس اللہ نال ملاقات کر لئیے. جس اللہ دی نماز پڑھیے اللہ نال اسی کے ہو گئی ہے. الصلاۃ امام الدین، اللہ دے رسول دین دی بنیاد ہی نماز ہے. جس نماز نہیں پڑھی انج سمجھو کہ جس طرح مکان دی بنیاد بندہ گرا دے اس طرح وہ دین دی بنیاد گرا دے. اللہ کے رسول الصلاۃ قرۃ فی قرۃ عینی، میری جڑی نماز کے اندر سکون ہے اکھاں دا ٹھنڈک ہے. الصلاۃ قرۃ عینی، میری اکھاں دی ٹھنڈک کس وچ ہے؟ نماز کے اندر ہے. تے میری امت دا معراج کس وچ ہے؟ نماز کے اندر ہے. جو بندہ نماز پڑھے تے اس نو اللہ نال کے ہوے دی ہے ملاقات ہو رہی ہے. یہ آدھے بادشاہ ایک چکر ہور لاوے حاجت کام بنیا ہے. کام ساڈا کی ہے؟ انہاں دا حال اس طرح ہے نا، ایک بندے نو کسے کہ نماز تے پڑھی کر، او ہے بکریاں دا آجڑی، بکریاں دا ریوڑ، سارا دن جنگل وچ رلنا ہے. تے مولوی مشورہ دیتا یار نماز پڑھی کر، اس نماز شروع کر دی. ایک نماز پڑھ کے یا 2-4 بکریاں مریا پیا، دوسری تے گیا پھر مر گیا، تیسری تے گیا پھر مر گیا، چوتھی تے گیا مر. وہ سکتا شک لگنا ہے کہ وجہ نماز پڑھنی پئی ہے. وجہ کیسی بننی ہے؟ پہلے تو کدے مریا، یہ ہوں جو ہی نماز شروع کی تھی تو پچھو مری پی گئی ہے. مرنیاں شروع ہو گیا، مرنیاں ایک بکروٹا بچ گیا. کتنی بچ گئے؟ ایک بکروٹا بچ گیا. وہ نماز پڑھ کے آوے تو بکروٹا آگے میں لے کھڑا. اس نو غصہ آوے جو نہ مراد چپ نہ کرنا ہوے. وہ سکے باقی تو چلو فرضاں نال مر گئے تو 2 نسلاں دی مار ہی نہیں بننا. 2 نسل پڑھا تو تیری جان ہی ختم ہوئے سی. اس واسطے چپ کرون تے چنگی گل ہے. اے لوگ بھی آدن کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کرے ایک چکر ہور چا مارے ہاں نا ساری جان چھٹ گئی. اس واسطے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی پھر خالی خولی ہاں ہوں کرتے رہا تے کام چلتا رہا. لیکن اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس آدمی کا میرے دین میں کوئی حصہ نہیں.